ماما مجھے معاف کر دینا، اشنال کو کہنا مجھے معاف کر دے، سب کو کہنا مجھے معاف کر دینا، میں ان سب کے سامنے معافی مانگنی ہے۔ وہ آج بہت مشکل اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے معافی مانگ رہے تھے اشنال، جو ان کو آج پورے 5 مہینوں بعد اور کچھ دنوں بعد بولتے دیکھ رہی تھی، جو آج بے بس تھی۔ بری طرح موت کا فرشتہ ان کے گرد منڈلا رہا تھا۔ ملال سمجھ نہیں سکی وہ کیوں معافی مانگ رہی ہے۔ اس نے ان کے ٹھنڈے ہوتے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور گھبرا گئی تھی، ان کے آنسو صاف کر چکی تو سمینا بیگم نے اس کے ہاتھ اپنے آگے کیے اور چومے اور بہت ہی شدت اور بےتابی سے آخری بار دیکھنے لگی تھی۔ منال سوچ رہی تھی کہ وہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو لے کے آئے اور ان کے ماں ان سے معافی مانگ لیں، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ موت وقت تو بالکل نہیں دیکھتی، اس کی ماں بھی زندگی سے ہار رہی تھی۔ ہم اپنی زندگی میں ہر چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں اور ہر حقیقت، ہر خوشی یا غم کو بھی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ اپنی پوری زندگی میں ہر چیز کی پلاننگ اور سیٹ اپ کر لیتے ہیں، مگر نہیں کرتے تو ایک موت کی نہیں کرتے، جو ایک تلخ حقیقت میں ہر چیز، خواہش، حسد، جوانی، خوبصورتی کو کچلنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے۔ موت تو کسی ذی نفس کو نہیں بخشتی، اصل حقیقت ہی تو موت ہوتی ہے۔ کچھ پل ان کے ہلتے لبوں کو دیکھتے ہی اور دیکھتے دیکھتے ان کے ہلتے لب اور آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو چکی تھی۔ منال بس ساکت سی بیٹھی دیکھ رہی تو اس نے شور نہیں کیا تھا، بس ساکت سی بیٹھی ماں کے ساکت چہرے کو دیکھتے رہی، پھر ان کی آنکھوں کو بند کیا تھا۔ ان کا منہ صاف کر کے ہاتھوں کو جلدی سے سیدھا کر کے ان کے سینے پر رکھے تھے، ٹانگیں سیدھی کی تھی۔ وہ شور کیا کرتی، آخر سب کچھ ختم ہو گیا تھا، آخر بے نام سا رشتہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ سمینا بیگم کی وفات کو 20 دن سے اوپر ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد وہ خاموش ہو گئی تھی، کوئی بلاتا تو بولتی، نہیں تو ہر وقت حلاؤں میں گھٹی رہتی۔ بہتی اماں اب ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح ہوتی تھی، اس کو کھانا تو وہ زبردستی کھلا رہی تھی، اس کی حالت دیکھتی تھی، حتمی فیصلہ کرنے کی ٹھان چکی تھی۔ وہ کل بھی اسے گاؤں کے چھوٹے سے ہسپتال میں بامشکل لے کر گئی تھی، لیکن وہاں کوئی اچھی دوائی اور الٹرا ساؤنڈ کی سہولت نہیں تھی، اس لیے وہ اسے شہر کے اچھے اور بڑے سے ہاسپٹل میں لے کے جانا چاہتی تھی، اور وہ مجید چچا سے بات بھی کر چکی تھی، جس کے لیے وہ راضی بھی ہو گئے تھے۔ اب اسے شہر لے جانے کا معاملہ حل کرنا تھا۔ منال پتر بس کر دے، ہر وقت ایسے ہی نہ بیٹھی رہا کر، وہ جو ماں کی دوائیوں کو گوری تو ان کی چیزیں ہر جگہ نظر آ رہی تھی، وہ ماں قبول نہیں پا رہی تھا، وہ ماں قبول نہیں پا رہی تھی۔ ان کا آخری پیار اپنے ہاتھوں پہ یاد آیا تو وہاں لب رکھ دیے تھے۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہی تھی، جو ماں کو دیکھ کر روئی نہیں تھی۔ وہ ہر روز ان کے کپڑے چیزوں کو دیکھنا معمول بن گیا تھا۔ بہتی اماں مجھے اماں کی قبر پر لے چلیے، اس نے جیسے منت کی تھی، مگر تمہاری طبیعت تو ٹھیک نہیں، وہ یہ کہتے اسے باہر پلنگ پہ لے آئی تھی۔ بہتی اماں مجھے لے چلیے نا، میں نے دیکھنا ہے ان کی قبر کو، اس نے عرض کی تھی۔ ٹھیک ہے کب جانا ہے؟ انہوں نے اسے دیکھا پوچھا تھا۔ ابھی لے چلیے نا، میں نے ابھی جانا ہے، وہ جٹ سے بولی تھی۔ اچھا بیٹھو، میں تمہاری چادر لے کر آتی ہوں، وہ یہ کہتی اٹھ کھڑی ہوتی۔ وہ چادر لے کر آئی تو منال پوری طرح سے خود کو ڈانپ لیا تھا۔ بہتی اماں میں وضو کر کے آتی ہوں، یکدم سے اس نے کہا تو وہ پھر سے آہستگی سے وضو کرنے چلی گئی تھی، اور کچھ پل وہ واپس آئی تھی۔ بہتی اماں اٹھی تاکہ نلکا چلا کے اس کے لیے پانی نکالے اور وہ آسانی سے وضو کر لے، جو آستین اوپر کر رہی تھی۔ وہ کھڑی ہو کر ہی وضو کرنے لگی تھی۔ بہتی اماں اسے دیکھنے لگی، جس کے ہاتھ پاؤں سوجے تھے، وہ پانی نکالتی رہی، جبکہ اس نے بامشکل وضو کیا اور دوپٹے سے چہرہ صاف کرنے لگ پڑی تھی۔ ایک دم سے وہ پہلے دن والی منال کا موازنہ کرنے لگ پڑی، جو پہلے بہت ہی پریشان سی دکھائی دے رہی تھی، جب سے وہ آئی تھی انہیں بہت پیاری ہو گئی تھی۔ اسے اب خود زبردستی صحن میں لے کے آتی، بے شک وہ چپ رہتی تھی، لیکن اس کا گھر میں چلنا پھرنا، کام کرنا، مانور کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنا ان کو اس کی بہت زیادہ عادت ہو گئی تھی۔ وہ اب گھر کی فکر سے آزاد ہو کر کھیتوں میں کام کرتی تھی، انہیں اس کی کنڈیشن بہت زیادہ فکر تھی۔ وہ اسے زبردستی دودھ مکھن کھلاتی تھی، جس کا چہرہ تو ٹھیک تھا، لیکن وہ جانتی تھی وہ لڑکی اندر ہی اندر خود کو ختم کر رہی ہے، اس لیے انہوں نے ایک بکری کا بیچ دیا تاکہ شہر جا کے میں اس کا علاج کروا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے منال کو کہا بھی تھا، فی الحال تو وہ نہیں مانی تھی، پھر بھی وہ اسے منوانے کے لیے تیار تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیسے منائے، مگر فی الحال کوئی کارآمد ترتیب ان کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ بہتی اماں چلیے، وہ اٹھتی تو وہ سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انہیں ہلکے سے پکارا تھا، منال بچے تو ادھر ہی رک، میں آ رہی ہوں۔ وہ یہ کہتی چلی گئی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد آئی تو ان کے ہاتھ میں برسا چلتے ہیں، وہ اسے لیے دروازہ بند کرتے چلی گئی تھی۔ منال بامشکل چلتے چلتے ہیں قبرستان میں، قبرستان کافی دور تھا، انہوں نے اس کی
امی کی قبر کی طرف اشارہ کیا جہاں باقی قبروں سے ہٹ کر ایک اکیلی قبر تھی۔ وہ سوچتی رہ گئی تھی کتنی پرسکون سی جگہ تھی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی رنجش، نہ کوئی دھوکہ، نہ کوئی تانا، حسن، غرور، جوانی، قابلیت، دماغ، ہر چیز یہیں پڑی رہ گئی تھی۔ بے شک قبروں کا عذاب تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وہ رب غفور ہے، بندے کو معاف کرنے والا۔ وہ آہستگی سے چلتی ماں کی قبر کے قریب چلی آئی تھی۔ کچی قبر کے اوپر کانٹے سے پڑے ہوئے تھے۔ اس چھوٹے گاؤں میں اس کی ماں کی قبر تھی، جو محلوں میں رہنے کی عادی تھی، جو بہت زیادہ مادہ پرست تھی۔ کہاں کی پیدائش، کہاں کی رہائش اور کہاں پہ آخری ٹھکانہ، ہر طرف ایک سکوت سا تھا۔ اصل جنت میں یہ لوگ رو رہے تھے، سارے سکون سے خاموش سے رہے تھے۔ مرنے کے بعد رب تو شاید معاف کر دے، مگر دنیا والے جینے نہیں دیتے۔ وہ مرنے کے بعد شکووں کا انبار اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس کچی قبر کے ساتھ ساتھ ٹکا گئے تھے، کئی دیر ماں کے ٹھنڈک کو محسوس کرتی رہی تھی۔ گویا اس کے ساتھ وہ پل میں بچپن کے کتنے مناظرات کھو گئے تھے، جس میں وہ اپنی ماں کا دوپٹہ کھینتی، ان کے بال سے بیکار تھی، ہر چیز یاد آئی تھی۔ بہتی اماں اس کو دیکھ کر ہی تھی جو قابل رحم تھی۔ کچھ دیر اٹھتی، اس نے فاتح کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کی بخشش کے لیے دعا مانگی۔ غموں میں غم دل میں بند ہو رہا تھا، آنسو پھر بھی نہیں آئے تھے، آنسو بھی جیسے روٹ سے گئے تھے۔ ماں کی قبر سے اٹھنے اسے یہ خیال آیا تھا کہ قبرستان کو قبرستان نہیں بلکہ شہر محبت یعنی محبتوں کا شہر کہنا چاہیے، کہ جہاں قدم قدم پر کسی نہ کسی کی محبت دفن ہے۔ بظاہر یہ جو مٹی کی ریل لگتی ہے، اصل میں یہ کسی نہ کسی کی جان ہوتی ہے۔ وہ تو محبتوں کے شہر میں آئی، اس کا اٹھنے کا دل ہی نہیں کیا تھا۔ آہر بہتی اماں اسے مشکل سے قبرستان سے اٹھا کر لے گئی تھی، اسے رکشے میں بیٹھی ایک چھوٹی سی مارکیٹ میں لے آئی تھی تاکہ اس کے لیے چپل اور سوٹ وغیرہ لے کے جائیں۔ اس کے کپڑے تو بہت زیادہ تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ سوٹ اسے تنگ ہوں گے ہیں، اس لیے اس کے لیے 2 جوڑے تو نئے لا کر دے۔ ان کے گھر رہتی تھی، اس لیے ان کا فرض بنتا تھا۔ دوسری بات، انہوں نے اسے شہر لے کے جانا تھا، اسے ایک چھوٹی سی دکان پر لے آئی تھی، اس کے لیے کپڑے لینے تھے۔ منال نے سمجھا کہ وہ اپنے لیے لے رہی ہے، منال پتہ کوئی اپنے لیے پسند کا لو، سارے کپڑے تنگ ہیں۔ وہ اسے وہاں پہ اسٹول پہ بٹھاتی ہوئی بولی تھی، جو کہ چھوٹی سی کپڑوں کی شاپ تھی۔ نہیں بہتی اماں، میرے کپڑے ہیں۔ ان کی بات سنتے انکار کر کے ان پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے مزید نہیں کہا۔ ٹھیک ہے پھر مجھے ماں مت کہنا، انہوں نے بلیک میل کیا تھا۔ وہاں پہ کپڑے طے کرتا ایک درمیانی عمر کا شخص ان دونوں کو بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا، اور یہی منال کی ضد ختم ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے بے بس ہی اتنا کر دیا تھا۔ اس کے 2 سوٹ لیتی، اس کے لیے شال لی تھی۔ بہتی اماں، میں نے مانو کے لیے فراق اور گڑیا لینی ہے، اس وقت مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں گھر جاتے ہی آپ کو دے دوں گی۔ مانو کے لیے جو لینا ہے لے لو، اور منال آج کے بعد اس سے بات نہ کرنا۔ غریب ضرور ہوں لیکن کنجوس نہیں، اتنی جھجک کر بات مجھ سے مت کیا کرو، میں نے تمہیں بیٹی کہا ہی نہیں، سمجھا بھی ہے۔ وہ اب سخت بولی منال شاہ والے انکل کے سامنے کھسیا کر رہ گئی تھی۔ پھر وہ اس کے لیے سوٹ اور شال لیتے، مانو کے لیے فراق اور گڑیا لیتی، جلدی سے نکلی تھی کیونکہ مانو کے گھر آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ منال بھی مانو کے لیے فکرمند تھی۔ منال جو آج پرسکون تھی، ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھ کے آئی، جیسے اسے لگا کہ اس کی ماں کی روح سکون میں ہے۔ آج اس نے پہلے کی طرح مانو کو نوڈلز بنا کے کھلائے تھے۔ شام کا وقت تھا، وہ اسے پڑھا رہی تھی۔ آج تو گویا مانو بھی خوشی سے اچھل کود رہی تھی کہ اس کی آنا آج اس کے لیے کام کر رہی تھی۔ اس کے لیے فراق کو نئی گڑیا لے کے آئی تھی، وہ تو اچھل کود رہی تھی اور اس کے پیچھے آتی خوشی سے اس کے گرد بازو کے گلے کا ہار کیا تھا، اسے گال پہ پیر کیا تھا۔ انا بہت اچھی ہے نا، وہ اس کو پیچھے سے ہاتھ کر کے ایک قسم کے جھولے لے رہی تھی۔ بہتی اماں گائے کو ایک بڑے سے برتن میں پانی پلا رہی تھی، ان کا دوپٹہ جو سر پہ بندھا ہوا تھا اس نے تھوڑا سا پیچھے کیا۔ ان کی نظر جیسے ہی مانو پر پڑی جو منال کے ساتھ لاڈ کر رہی تھی، وہ گائے کو پانی پلا کے باندھ کے آئی اور پاؤں سے چپل اتار لی تھی۔ مانو میرے پیچھے چپ جاؤ، منال نے بہتی اماں کا تیور دیکھ اسے پکارا تھا۔ منال اپنے گلے سے اس کے بازو ہٹاتی اپنی شال اس کے اوپر جلدی سے کی تھی۔ بہتی اماں جو اب پلنگ کے قریب آ گئی تھی، منال پتر سے نکالو پیچھے سے، اسے 2 لگاؤں گی تب ہی یہ سدھے گی، ہر وقت یہ تمہیں تانگ کرتی ہے، بہت بگڑ گئی ہے یہ، ذرا سا مجھے اپنے کام سے لگا ہوا دیکھا تو پھر سے تمہارے ساتھ بندوق کی طرح لٹکنا شروع ہوگی، تمہاری حالت کی پرواہ نہیں اسے۔ وہ اس طرف آدھی سے نکالنا چاہتا کہ اس کی ٹھکائی کاٹ سکے۔ بہتی اماں پلیز نہیں، بچی ہے یہ، اس نے ہاتھ اس کے اوپر رکھے جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ آج تو میں اسے معاف کر رہی ہوں کیونکہ تم اس کی حمایت کر رہی ہو، مگر آئندہ تم نے اس سے بچانے کی کوشش کی تو میں لحاظ نہیں کروں گی۔ وہ سختی سے کہتی چپل پھینک دی چلی گئی تھی۔ آنا بہتی اماں چلی گئی
اسے 2-3 منٹ بعد مانو کی ڈری سہمی سی آواز آئی تھی، مانو بچے، کسی دن بہتی اماں مجھے بھی چپلو سے مارے گی۔ اس کے اوپر سے دوپٹہ ہٹاتی مصنوعی ہپا ہپا سی بولی تھی، وہ آپ کو کچھ نہیں کہتی اس لیے تو آپ کے پاس آتی ہوں، وہ یہ کہتی کھلکھلا کر ہنسی تھی جب اس کے پیارے سے معصوم چہرے کو اتنے خوبصورت انداز سے ہنسا دیکھا اس نے مانو کے چہرے کو چٹا چٹ چوم ڈالا تھا۔ بہتی نے واپس پلٹ کے دیکھا تو ان دونوں کو پھر سے لاڈ کرتے دیکھا، نفی میں سایہ ہلاتی چارے والی چادر اور درانتی لے کے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ چلو شاباش، سکارف اور سپارہ لے کر آؤ، اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتی ہوئی بولی تھی، اور پھر مانو کو اس نے سپارے کے لیے بھیجا اور خود سبزی وغیرہ کاٹنے کے لیے اٹھی تھی۔ میم آپ ہمارے ہاسپٹل کا ڈسپلن خراب کر رہی ہیں، فیمیل نرس نے حسن آرا کے مقابل آئی تھی۔ میں جو پوچھوں اس کا جواب دو تم، حسن آرا نرس پہ چیخی تھی۔ وہ لڑکا یہاں کیا کرنے آتا ہے؟ حسن آرا جو نرس کے منہ سے جواب سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گئے تھے، وہ کل بھی یہاں وقار کو دیکھنے آئی تھی جو اب ٹھیک ہو رہا تھا۔ اس نے بھی اسے بتایا تھا کہ حسنال بہت نے پوری میڈیا کو انوالو کر لیا تھا، پولیس بھی 2-3 دفعہ چکر لگا چکی ہے، پولیس نے اسے حراست میں تو لے لیا تھا، جس کا خدشہ حسن آرا کو بھی تھا۔ وہ جو جرنلسٹ حسنال بہت اور انویسٹیگیشن کرنے آئے تھے، اور وہ روز آتے ہیں، اس میں اتنی ضرورت ہونے کی بات نہیں۔ حیران ہونے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ پیشنٹ کریمنل میم، اور کل پولیس بھی آئی تھی، اس لیے ہم پورا ساتھ دیں گے۔ اب ہمیں دھمکیاں مت دے، جو کرنا ہے وہ کرے، ہم پہ چیخنے کے بجائے خود کو ٹھیک کرے۔ وہ نرس بغیر ڈرے پورے اعتماد سے کہتی چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے کھڑی حسن آرا غصے سے لال پیلی ہو گئی تھی۔ تم جو بھی ہو لڑکے، میں تمہیں زندہ چھوڑوں گی تو تم ہماری انویسٹیگیشن کر پاؤ گے۔ تمہاری حقیقت تک پہنچنے سے پہلے ہی تمہیں اوپر نہ پہنچا دیا تو میرا نام حسن آرا نہیں، جرنلسٹ حسنال بہت۔ وہ مکروہ انداز میں ہنسی وقار کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ منال بچے، یہ محلے کی درجن سے تمہارے سلائی کروائے ہیں، اور کل تیار رہنا، تمہیں سٹی ہاسپٹل لے کے چلنا ہے۔ مانو کے دادا ابو کہہ رہے تھے کہ الٹرا ساؤنڈ کے لیے انہوں نے نمبر لگوایا ہے، وہ وہیں ہوں گے، تم میرے ساتھ چلنا، صبح نکلیں گے تو وقت سے شام تک گھر آ جائیں گے۔ اس کے کمرے میں آتی جلدی بولی تھی بہتی اماں، اس کے سور نکالتی ہوئی اس کے ہاتھ میں تھماتی ہوئی بولی تھی، کہاں؟ سٹی ہاسپٹل کا نام سن کر منال کی زبان ایک دم سے لڑکھڑائی تھی۔ وہ جہاں سے نکلی تھی وہی جانے کا سوچ کر دم گھٹنے لگا تھا۔ اب تو پورے مہینے سے ماں کی جدائی سہ کر اسے ہر رشتے سے دل بھر گیا تھا۔ نہیں اماں، میں وہاں نہیں جاؤں گی، میں جہاں سے نکلی ہوں میں ہرگز وہاں نہیں جاؤں گی، اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے لے جائیں گے۔ حسنال نے کہا تھا وہ میرا بچہ مجھ سے لے گا اور مجھے طلاق دے دے گا، میں وہاں ہرگز نہیں جانا چاہتی۔ مانتی ہوں میری غلطی ہے، لیکن میں نے بہت زیادہ ہر جانا بڑھ لیا اور آگے بھی بڑھ لوں گی، لیکن میں اس خاندان میں ہرگز قدم نہیں رکھوں گی۔ پتہ ہے میرا دل کرتا ہے کہ اس پیدا ہونے والے معصوم کا سرپرست اس کی پیدائش پہ اسے دیکھے، لیکن کیا کروں بہتی اماں، میں ماں ہوں، خود غرض پا نہیں ہوں، کیونکہ میرا یہ آخری سہارا ہے، شاید اسی ہی سہارے میں جی رہی ہوں۔ اپنے دل کا رائے واضح طور پر بتا بھی نہیں پا رہی تھی۔ نہیں، اگر یہ کل کو پیدا ہو گیا تو مجھ پہ بوجھ نہیں منال، لیکن پھر یہ بڑا ہوگا، تم سے سوال کرے گا کہ اس کا باپ کون ہے، تو کیا جواب دو گی اسے؟ اس کے باپ کا حوالہ اس کے پاس نہ ہوا تو لوگ پھر تم پہ انگلیاں اٹھائیں گے، یہ معاشرے کی طلع حقیقت ہے۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ اکیلی عورت کا جینا کیسے مشکل ہوتا ہے۔ میں اگر زندہ رہوں گی تو جواب دوں گی نا، اور جس دن میں مر گئی اس دن اسے اس کے باپ کے حوالے دے دیجیے گا بہتی اماں، اسے کہی کہ اس کا باپ حسنال بہت ہے، بھیج دیجیے گا اسے اپنے کے پاس۔ وہ پھر سے طلع ہوئی تھی، اور اگر تم نہیں جاؤ گی، خود کا علاج نہیں کرواؤ گی تو کیا یہ دنیا میں آ پائے گا؟ میں تمہارا برا نہیں چاہتی، اس لیے کہہ رہی ہوں، بس تم کل میرے ساتھ جاؤ۔ کل کو کچھ ہو گیا تو اس کا باپ تمہیں معاف کر دے گا، اور جتنی بدگمان وہ ہیں خطا کار تو وہ تمہیں سمجھے گا۔ ان کی بات سن کر وہ کام کر رہ گئی تھی، اور مثبت میں ساحلہ تھا کہ تو وہ ٹھیک نہیں تھی، وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ بہتی اماں مانو کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے؟ اس نے اس لیے پوچھا کہ وہ اس کے کپڑے تیار کر دے گی۔ نہیں، اسے میں حلیمہ کی ماں کے پاس چھوڑ دوں گی، فضول میں تنگ کرے گی۔ منال نے اب اپنے آپ کو وقت کے دائرے پر چھوڑ دیا تھا۔ میم آپ اوپر روم نمبر 4 میں چلی جائیے، ڈاکٹر ناز آپ کا چیک اپ کریں گی۔ وہ بہتی اماں کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی، اس سے چلنے نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ چل رہی تھی۔ صبح سے دوپہر کا وقت ہو گیا تھا، وہ بری طرح ہلکان ہو رہی تھی، پسینہ بار بار چہرے پہ آ رہا تھا جو بہتی اماں اپنے دوپٹے سے پونچھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ لال ہو رہا تھا، سانس بھی مشکل سے لے رہی تھی۔ ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی کی بات سن کر منال رونے والی ہو گئی تھی۔
کیونکہ وہ بامشکل یہاں تک چل کے آئی تھی۔ صبح سے وہ اوپر نیچے چکر لگا رہی تھی۔ بہتی اماں مجھ سے نہیں چلنے ہو رہا، اور گائنا کالوجسٹ کا روم بھی اوپر ہے۔ وہ ان کے پاس بیٹھتی چپل سے پاؤں نکالتی تھکے تھکے لہجے میں بولی تھی۔ اتنے میں مجھے چچا ان کے لیے ہاتھ میں جوس اور کوئی چیز لے کر ان کے پاس آئے تھے۔ یہ لو، اور میں باہر ہوں، میری ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا، وہ چیزیں تھماتے ہوئے بولے، اور پھر باہر چلے گئے تھے۔ منال تمہارے پاؤں تو بہت سوجے ہیں، وہ فکر مند انداز میں کہتے ہوئے دیکھنے لگی تھی۔ جس کے سفید پاؤں پر نظر ٹکی، سفید پاؤں پر لال لال سے نشان تھے۔ بہتی اماں کو اس کی تب ہی سمجھ آئی تھی، اس لیے وہ بار بار چپل اتارتی تھی۔ مجھے بتا دینا، میں مالش کر دیتی اور پھر ساتھ لاتی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ بہتی اماں پریشانی کی بات نہیں، آپ پریشان مت ہو، یہ زیادہ چلنے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ وہ ان کو اپنے لیے پریشان لے کر گھبرا گئی تھی۔ وہ جلدی سے پینے لگی تھی۔ اٹھو، 8واں مہینہ چل رہا ہے میرا، طبیعت تو خراب ہوگی نا۔ بہتی اماں آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، اب میں ٹھیک ہوں۔ اس نے انہیں مسکرا کر تسلی دی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں تھی، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں تھی۔ جب دل خالی ہو جائے تو مسکراہٹ خود بخود آ جاتی ہے۔ میں سب جانتی ہوں منال، پر چھوڑو، یہ جوس پی لو، پھر میں خود لے کر چلتی ہوں۔ منال نے بامشکل 3-4 گھونٹ بڑے اور ان کے کندھے پر سر رکھ لیا تھا۔ تکلیف اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ چلو، انہوں نے آہستگی سے اسے پکارا، اس کی چپل ہاتھ میں اٹھا لی۔ اس کا پسینہ صاف کر کے وہ اسے اپنے سہارے چلاتی ہوئی نیچے سیٹ سے اٹھایا اور اسے لے کر آہستہ آہستہ چلنے لگی تھی۔ حسنان جو عجلت میں نیچے اتر رہا تھا، ارحم کا فون بار بار آ رہا تھا، وہ تیزی سے زینو سے اتر رہا تھا۔ نیچے نگاہ پڑی تو پلٹنا ہی بھول گئی تھی، کیونکہ منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ وہ ساکت اور مبہوت ہو کر وہیں رک گیا تھا۔ نگاہوں کا پھیل تھا ان آنکھوں سے اسے دیکھ لیا تھا، جس کا مل جانا ناممکن تھا۔ وہ اسے آنکھوں کے رستے اندر اتارا تھا۔ پورے 7 مہینوں بعد اس دشمن جان کو دیکھا تھا۔ صورتیں وہی تھی مگر احساسات بدل گئے تھے۔ سیاہ شال میں لپٹا، سفید پرنور چہرہ، لبوں کو بینچے خاموش آنکھیں، بڑا بڑا وجود، ممتا کا روپ تو گویا اس پہ ٹوٹ کر آیا تھا۔ کسی عورت کے بازو کے ساتھ چلتی بغیر جوتوں کے دیکھا، جو کہ بہت ہی تکلیف میں تھی۔ اسے تو لگا کہ وہ خود غرض لڑکی اس کے بچے کو ختم کر دے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس خود غرض ماں نے اس کی اولاد کے لیے خود کو ختم کر لیا تھا، اور بہت جلدی جانے والا تھا۔ حسنان بہت کو امید نہیں تھی کہ وہ اسے اس دنیا کے ہجوم کی بھیڑ میں اپنے لاپتہ سی زندگی میں یوں مل جائے گی۔ وہ وہی کھڑا اس نے مجنوں کی طرح دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ مل جائے گی تو وہ چیخ کر دنیا کو بتائے گا، مگر اس کو دیکھ کر تو بے یقینی کی کیفے میں ایسا گرا کہ کسی چیز کی ہوش نہیں رہی تھی۔ بہتی اماں مجھے یہیں اوپر کسی سیٹ پر بٹھا دے، مجھ سے چلنے نہیں ہو رہا، وہ اس عورت کو کہہ تھی۔ بہتی اماں مجھے چھوڑ دے، میں خود چل لیتی ہوں۔ انہوں نے اس پار سے بازو ہٹا لیے تھے۔ آپ میرے ساتھ روم میں چلیں گی نا، ان سے پوچھی تھی۔ جب نظریں اٹھی تو جبک نہیں بھول گئی تھی کیا بات کہنی ہے۔ وہ ستم کا مزید نکھر گیا تھا۔ وائٹ سوٹ پہنے، آنکھوں میں گلاسز لگایا، ہاتھ میں کیمرہ اٹھائے، اسے لگا کہ وہ اس شخص کو جہاں چھوڑ کر گئی تھی وہ وہیں تھا۔ وہ تو نہیں بدلا تھا۔ اس پہ نظر پڑی، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جدائی کا یہ درد دونوں کی آنکھوں میں سے نظر آ رہا تھا۔ منال کی آنکھوں میں مزید خالی پن اتر آیا تھا۔ اس شخص کو آج روبرو دیکھا جس کی تصویر پچھلے 7 مہینوں سے اس نے اپنے دل میں بسائی ہوئی تھی۔ اس سے تو تعلق قطع ہو گیا تھا، مگر اس کی جادو سے نہیں ہوا تھا۔ ان 7 مہینوں میں اس کا تو کچھ گیا نہیں، لیکن منال بہت کا کچھ رہا نہیں تھا۔ وہ اس 7 مہینوں میں اپنی پوری زندگی جی لائی تھی۔ وہ ہجر کی راتیں کاٹ آئی تھی، زندگی کے ستم سہا تھی۔ اس شخص کو دیکھا تھا تو ان آنکھوں میں نمکین قطرے چمکنے لگے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو تعلق سے دیکھ رہے تھے۔ وقت جیسے رک گیا تھا۔ وہ اسے بہت کچھ بتانا چاہتی تھی، اسے اپنے اوپر گزرے درد سنانا چاہتی تھی، مگر اس شخص نے سننا تو کیا، دیکھا بھی اس کی نگاہوں میں نہیں تھا۔ وہ تو اس وقت محبت کا امتحان لینے کے چکروں میں تھا، پر محبت کے چکر میں منال بہت کی ذات پوری طرح سے بکھر کے رکھ گیا تھا، جس کا خمیازہ تقدیر نے اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں دل چیر لینے والے شکوے تھے۔ اتنا درد ہے کہ حسنان بہت صرف اس کی آنکھوں کو دیکھ کر فریز ہو گیا تھا۔ اس پہ نگاہیں ہٹا کر خاموش سی لاتعلق بن کر گزر گئی تھی۔ حسنان نے اس کی نگاہوں میں دل چیر شکوے دیکھے تھے۔ وہ ہوش میں آیا، جو دوسری سیڑھی سے اوپر چلی گئی تھی۔ وہ جو خود میں گم تھا، پلٹ کر سیڑھی پہ جو اب کہیں نہیں تھی، اس کے پیچھے لپکا تھا، آہستگی سے چلتی جا رہی تھی۔ منال حسنان اس کو بازو سے پکڑا تھا، ہر کام بھول گیا تھا، بس یاد رہی تو صرف وہ۔ منال رکی ضرور تھی مگر بیٹھی نہیں تھی، اس کا دل خوف کے مارے دھڑک رہا تھا۔ کہاں چھپی ہوئی تھی آپ؟ حسنان نے مصنوعی روبدار لہجے میں پوچھا، وگرنہ دل تو کیا کہ اسے گلے لگا لے،
آپ کی ہمت کیسے مجھے چھوڑ کے جانے کی اپنے حصے میں تکلیف آئی تو ڈر کے مارے رات کے اندھیرے میں نکل پڑی۔ اس کا روح موٹا اپنی طرف کرتا ہوا بولا تھا۔ بھتی اماں کو سمجھ لگ گئی تھی کہ وہ اونچا، لمبا، مضبوط، توانا، خوبصورت سا لڑکا ہی منال کا شوہر تھا۔ اوپر سے اس کے استحقاق، بڑا لہجہ، وہ متاثر کن نظر سے دیکھ رہی تھی۔ منال بچے، وہ تمہاری پرچی تو میں نیچے بھول آئی تھی، ادھر کو میں لے کر آ رہی ہوں، وہ یہ کہتی بہانے سے نکل گئی تھی تاکہ ان کے درمیان اختلافات مٹ جائیں۔ وہ جس بات سے ڈر تھی وہی ہوا تھا، وہ وقت کو وہیں چھوڑ کر گئی تھی، گویا وقت تو وہیں کھڑا تھا۔ میں تکلیف سے پل پل مر رہی اور تمہیں اپنے زخم دینے کی پڑی ہوئی ہے۔ حسنال حاکم بہت، وہ ڈولتے وجود کو سنبھالتی ہوئی پر مشکل بول رہی تھی۔ اللہ نہ کرے۔ اس کی بات سن کر اس کا دل نہ انجانی کیفے میں در کر وہ آگے بڑھا، اسے اپنے آپ میں بیچ لیا تھا۔ وہ شدت سے اسے خود سے بینچے، اس کے ساتھ ماں کے درد کو خود میں جذب کر رہا تھا۔ لوگوں کی تو اسے پرواہ بالکل نہیں تھی، کیونکہ جو تکلیف ان دونوں نے سہی تھی وہ انہوں نے نہیں دیکھی تھی۔ چھوڑیے، وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی تھی، جبکہ حسنال تو فی الحال اس کی طبیعت کہنے سننے کے موڈ میں نہیں رہا تھا۔ اسے نرمی سے اٹھا تھا، وہاں پہ پڑی کمفرٹر سیٹ پہ بٹھایا، اس کے نزدیک بیٹھا تھا، اس کے پاؤں کا معائنہ کیا جو سویل تو ہوئے تھے مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں سے آنے والا ہو۔ اس نے جھکا پاؤں اپنی ٹانگ پر رکھے اور رومال اٹھا کے صاف کرنے لگا۔ اس کے پاؤں پر لگی گرد صاف کی اور اپنی مردانہ فینسی چپل اسے پہنائی تھی۔ وہ اس شخص کو جھٹکنا چاہتی تھی مگر جھٹک نہ سکی تھی۔ ایک دم سے اس نرم شخص کی خود میں سب کچھ بھولتی جا رہی تھی۔ اس کا لمس اسے اپنے زخم کے دوا لگا تھا، گویا فاسو سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس شخص کی اچھی جادو کا ہی اثر تھا کہ اس کا دل اتنے مہینوں کے بعد معمول سے ہٹ کر درکا تھا۔ حسنال نے اس کا سر ہاتھوں میں لے کر اپنے کندھے کے ساتھ نکال لیا تھا۔ منال اس شخص کو اپنی پرواہ کرتی دیکھ رہی تھی جس نے اسے زندگی درگور کر دیا تھا۔ اب کمفرٹیبل ہیں یا اب اس کے اندر کے خالی پن سے انجان بولا تھا۔ بھتی اماں، وہ یہ کہتے اس کے پاس اٹھتی، بھتی اماں کو دیکھتے ان کی طرف چلی گئی تھی۔ اماں چھوڑیے الٹرا ساؤنڈ کو، ہم گھر چلتے ہیں، مانو انتظار کرتی ہوگی، اس نے گھبرا کر کہا تھا۔ وہ خود ہی لیے سیڑھیوں سے اتری تھی، وہ سانس بھرتا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔